اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ جی ہاں دوستو، صبح سویرے اٹھنے کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو کہ ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہوئی ہے۔ یہ 5 نمازیں کس پر فرض ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار راز چھپا ہوا ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج پر اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر کے تحت اپنے حبیب رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقات کروائی اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور آخرت کے عذاب کا نظارہ بھی کروایا۔ اس عظیم سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا، جن میں سے ایک خاص تحفہ نماز کا ہے، جو کہ قیامت تک کے انسانوں کو اللہ کے قریب تر کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دے دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے بہت زیادہ ہیں، تو آپ اللہ سے دوبارہ درخواست کریں کہ اس میں کچھ نرمی برتیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے بھی شرم آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اللہ کے حکم پر اور اسے ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں، اگر آپ وہ جان جائیں گے تو آپ یقین کریں کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، اور پورا دن کام کاج کرنے کے بعد جب رات کو بھی سو نہیں پاتے، تب ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس ڈیزیز کا شکار آج کے دور میں ہر دوسرا تیسرا انسان ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر فکر دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جانا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص اللہ کے احکامات سے مکمل طور پر غافل ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ ساری رات جاگتے ہیں تو فجر کے قریب وقت آتا ہے جب تو نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند ہمارے جسم کو بالکل پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تب وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ دوستو، بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے اندر سے آنے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم بھی ہے، جس کا ایک امریکی مصنف نے ترجمہ بھی کیا، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو ٹو بیڈ اگین، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں کہتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیا آپس میں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول ہے، دوبارہ مت سو جانا۔
اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پر جانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جو فرشتے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان سے بہت زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوستو، عصر کی نماز کے اوقات کے دوران سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت جب زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، یہ آکسیجن آپ کو دن بھر کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس وقت آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جاگتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو سکتی ہے۔ اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے کہ غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی بھی نماز فجر نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ فجر اور عشاء کی فضیلت کے بارے میں جان جائیں تو ضرور بضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ لانا پڑے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں میں اتنی فضیلت موجود ہے، اور دوسری طرف ہم ان کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔